الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سنن ابن ماجہ کے دروس سماعت فرما رہے ہیں۔ آج سنن ابن ماجہ کا نیا عنوان ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، ابواب التجارات، تجارت کے احکام و مسائل۔ ابواب التجارات کے اندر امام صاحب نے مختلف عنوان قائم کیے ہیں جو کہ 69 کی تعداد کے اندر ہیں، اور ان 69 عنوان کے تحت 171 روایات امام صاحب نے نقل کی ہیں۔ آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ پہلا عنوان ہے باب الحث علی المکاسب، روزی کمانے کی ترغیب۔ حدیث نمبر 2137، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعلی بن محمد واسحاق بن ابراہیم بن حبیب قالوا حدثنا ابو معاویہ حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وان ولدہ من کسبہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا بہترین کھانا وہ ہے جو اس کی کمائی سے حاصل ہو، اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ اس روایت کے اندر آپ اسلام کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا مزاج رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ اسلام رہبانیت کا درس دیتا ہو، اور نہ ہی دنیا کو کلی طور پر چھوڑ دینے کی اسلام ترغیب دیتا ہے، بلکہ اسلام دنیا میں اس طریقے سے رہنے کا حکم دیتا ہے جس کے اندر ایثار ہو، خیر خواہی ہو، تعاون ہو، اور انسان محنت کرے، کوشش کرے، اور اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے وہ رزق کی تلاش کے اندر لگا رہے، اور صرف رزق ہی کی تلاش کے اندر نہ لگا رہے بلکہ اللہ رب العالمین کے حقوق بھی ادا کرے، اور ساتھ میں جو متعلقین ہیں ان کے بھی حقوق کو ادا کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، انسان جو سب سے بہترین چیز، سب سے پاکیزہ چیز جو انسان کھاتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی اپنی محنت ہے۔ یعنی جو اپنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کوشش کر کے جو کما کر وہ کھاتا ہے، یہ سب سے بہترین مال ہے۔ اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے یہاں پر یہ بیان فرمائی وَإِنَّ وَلَدَهُ مِن كَسْبِهِ، اور اس کی جو اولاد ہے، اس کی جو اولاد ہے وہ بھی اس کی کمائی ہی میں سے۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، انسان سب سے بہترین مال کون سا کھاتا ہے؟ جو اس نے خود محنت کی ہو، کمائی کی ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے اولاد کو والدین کی کمائی قرار دیا ہے، اولاد کو والدین کی کمائی شمار کیا ہے، گویا کہ جو اولاد کماتی ہے، والدین اگر وہ کلی طور پر بھی وہ مال لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اگر جزوی طور پر لینا چاہیں تو جزوی طور پر بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ اولاد کی کمائی میں سے والدین بغیر اطلاع کے بھی، بغیر اس کو خبر کیے، وہ اس مال میں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز مد نظر رکھے کہ والدین کو بھی اولاد کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان کو ضرورت کے مطابق جو ان کی جائز ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ تو اولاد جو کمائی کرتے ہیں، والدین اگر اس میں سے وہ مانگتے ہیں تو اولاد کے اوپر فرض بنتا ہے کہ والدین کو وہ دیں، کیونکہ والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس بات کی ترغیب دی ہے اور حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اسی وجہ سے رب العالمین کی رضامندی کو والدین کی رضامندی میں، اور رب کی ناراضگی کو والدین کی ناراضگی کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2137، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا اسماعیل بن عیاش عن بحیر بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدی کریبہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
ما کسب الرجل کسبا اطیب من عمل یدیہ وما انفق الرجل علی نفسہ وأهله وولده وخادمه فهو صدقة۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ اور عمدہ روزی حاصل نہیں کر سکتا، اور آدمی اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر اور اپنے خدام پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس روایت کے اندر بھی دو باتیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ایک تو یہ کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائی حاصل کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، یہ سب سے بہترین روزی ہے، سب سے بہترین کمائی ہے، سب سے بہترین مال ہے جو انسان استعمال کرتا ہے، خود محنت کر کے، کوشش کر کے وہ مال حاصل کرتا ہے۔ اور دوسری بات، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ جو آپ محنت کرتے ہیں اور پھر محنت کرنے کے بعد اپنی اولاد کے اوپر، اپنی بیوی بچوں کے اوپر، اپنے خادموں کے اوپر، اپنے غلاموں پر خرچ کرتے ہو، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ ایک بوجھ ہے، ذمہ داری بھی ہے، ساتھ میں اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب بھی رکھ دیا کہ جو ہم اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہیں، جو اپنے خداموں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے ملازمین کو کھلاتے ہیں، یہ ہمارے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اور صدقے کا اجر و ثواب، جیسا کہ آپ قرآن و حدیث کی کئی روایات اور کئی آیات سے یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام نے بہت زیادہ صدقے کی ترغیب دی ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ تو اس لیے اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہوئے، بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے، اپنے خادمین پر خرچ کرتے ہوئے انسان کو ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خوش طبعی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اپنی اولاد پر، اپنے ماتحت افراد کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس شخص کا صدقہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2139، حدثنا احمد بن سنان حدثنا کثیر بن ہشام حدثنا کلثوم بن جوشن القشیری، یہ راوی جو ہے یہ راوی ضعیف ہے، عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الامین الصدوق المسلم مع الشہداء یوم القیامت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیانت دار سچا مسلمان تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ روایت ضعیف ہے، جیسا کہ اس کے اندر ایک راوی کلثوم بن جوشن القشیری راوی ہے، وہ ضعیف راوی ہے، تو اس وجہ سے یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو یہاں پر فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ جو تاجر ہو اور سچا بھی ہو، مسلمان بھی ہو، امانت دار ہو، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ حدیث نمبر 2140، حدثنا یعقوب بن حمید بن کاسب حدثنا عبد العزیز الدراوردی عن ثور بن زید الدیلی عن ابی الغیث مولا بن مطیع عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالذی یقوم اللیل ویصوم النہار۔ بڑی فضیلت والی یہ روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ یہاں پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے جو معاشرے کے ضرورت مند لوگ، معاشرے کے معذور افراد، معاشرے کے نادار لوگ ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، ان کی کفالت اپنے ذمے لے رکھی ہے،
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو جو ان کی کفالت کرتے ہیں، آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہد کے ساتھ آپ نے اس کو اجر و ثواب کے اندر برابر قرار دیا۔ وہ شخص جو عابد ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے، آپ علیہ السلام نے اس شخص کے ساتھ اس شخص کو ملا دیا جو خبر گیری کرتا ہے، جو کفالت کرتا ہے نادار، کمزور، ضعیف افراد کی، معذور افراد کی، ان لوگوں کی جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، ان کے ضروریات پوری کرنے کے اندر اپنی صلاحیت خرچ کر دیتا ہے، اپنی کمائی خرچ کر دیتا ہے، ان کے حالات کو صحیح نہج پر لانے کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے آپ علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان فرما دی۔ آج ہمیں بھی اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر ایسے افراد جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، لوگوں سے مانگتے نہیں، لیکن ان کی ضروریات ہیں، ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کی کفالت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ان کی خبرگیری کرنی چاہیے۔ اگر ان کو کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بیمار ہیں تو آپ اس کا علاج معالجہ کروائیں، دوائیوں کی ضرورت ہے دوائیاں لے کر دیں، کھانے پینے کی ضرورت ہے کھانے پینے کی اشیاء لے کر دیں، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑے لے کر دیں، دیگر جو ضروریات ہیں زندگی کی ان کی وہ ضروریات کو پورا کریں۔ یہ صرف آپ نادار ضعیف افراد کی جب مدد کریں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس شخص کی طرح جیسا کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا، اور جہاد فی سبیل اللہ کتنا عظیم ترین عمل ہے، دن کو روزہ رکھنا کتنا افضل ترین عمل ہے، رات کو قیام کرنا کتنا افضل ترین عمل ہے۔ نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کرتے ہیں جو مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، وہ جو رات کا قیام کرنے والے ہیں، دن کا روزہ رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2141، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن أمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال أجل والحمد لله ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم۔ یہ روایت بھی بڑی عمدہ اور اہم ترین روایت ہے۔ معاذ بن عبداللہ رحمہ اللہ اپنے والد عبداللہ ابن خبیب سے وہ اپنے چچا عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ ایک مجلس میں موجود تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کے سر مبارک پر پانی کا اثر تھا، یعنی غسل فرما کر آپ تشریف لائے تھے۔ بعض لوگوں نے عرض کیا آج ہم آپ کو خوش دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پھر لوگوں نے خوشحالی اور دولت مندی کا ذکر چھیڑ دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا متقی آدمی کے لیے دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور متقی کے لیے صحت دولت سے بہتر ہے، اور طبیعت کا خوش ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ہے۔ یہاں پر بھی کیا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالغنا لمن اتقى، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کے دل کے اندر رب کا ڈر ہے، اگر وہ مالدار ہے اس کے پاس اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے، لا بأس تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ مال کو جائز ضروریات والی جگہ پر ہی صرف کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، غربا، مساکین، محتاج، ضرورت مند، بیواؤں، مساکین، ان کی مدد کے اندر وہ صرف کرتا ہے،
معذور افراد، نادار افراد کی ضروریات پوری کرنے کے اندر وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا اور وہ مال اللہ سے ڈرتا ہوا اس مال کا جو حق ہے، فرضی حق زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، نفلی صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، جہاں جہاں پر ضرورت پڑتی ہے اس مال کو خرچ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا بأس بالغنا لمن اتقى، اس شخص کے بارے میں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اگر وہ مالدار ہے، اس کے پاس دولت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَىٰ، جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے مال سے بہتر بھی ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ صحت ہے، کیونکہ مال اس کے ذریعے سے انسان صرف ایک ہی کام کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، مصارف مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن خرچ کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک ہی، وہ کیا ہے؟ مال۔ لیکن اگر بندے کے پاس صحت ہے، وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، دن کو روزہ بھی رکھ سکتا ہے، رات کو قیام اللیل بھی کر سکتا ہے، فرائض بھی ادا کرتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی، ذکر و اذکار بھی، پھر مسلمانوں کی مدد کرنا، اعانت کرنا، دیگر اور ضروری اور بہت سے ایسے کام ہیں جو انسان حالت صحت کے اندر سر انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا مال سے زیادہ متقی پرہیزگار انسان کے پاس اللہ کی جو نعمت ہے وہ کون سی ہے؟ صحت۔ تو اس لیے انسان کو اللہ رب العالمین سے صحت کا سوال کرنا چاہیے، تاکہ اس صحت کی وجہ سے کئی ایسے معاملات جو انسان سر انجام دے سکے، عبادات کر سکے، رب کے حقوق ادا کر سکے۔ بیمار ہوگا تو کھڑے ہو کر عبادت نہیں کر سکے گا، روزے نہیں رکھ سکے گا، دیگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دیگر کام وہ نہیں کر پائے گا، لیکن صحت ہوگی تو سب کچھ کر سکے گا۔ اور آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وطیب النفس من النعیم، اور طبیعت کا خوش ہونا یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت میں سے، یعنی اللہ کی نعمت پر خوش ہونا اور اس کا شکر ادا کرنا، اور یہ زہد کے منافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے، یہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی کہ انسان کا نفس اس کے اوپر خوش ہو جاتا ہے، جو اللہ کی نعمت ملی اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ چند احادیث آپ نے سنی جو کس کی فضیلت کے متعلق تھی؟ روزی اور مال و دولت کمانے کی ترغیب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان روایات کے اندر دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔